جی ناظرین، آج 10 رمضان ہے اور آج جناب خدیجہ الکبریٰ سلام علیہ کا آج وفات کا دن ہے، اور آج ہم مسلسل انہی پر بات کریں گے کیونکہ یہ اجداد پیغمبر کے ہی موضوع سے منسلک ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں مولانا اسد علی زیدی کی طرف، جو مسلسل اجداد پیغمبر کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور ان سے کچھ سوال کرتے ہیں۔ جی قبلہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، میرا آپ سے گزارش یہ ہے کہ آج یوم وفات جناب خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام ہے، تو آج آپ ان کے حالات زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کے لیے کچھ روشنی ڈالیں۔ یا مسلسل گفتگو کر رہے ہیں جناب رسول خدا کے اجداد پر، اور آج اس بی بی کا تذکرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ زوجہ رسول بھی ہیں، ام المومنین بھی ہیں، مادر جناب سیدہ بھی ہیں، وہ بی بی جسے نبی نے ام ابیہا کہا ہے، یہ اس کی بھی ماں ہیں اور نبی کی زوجہ بھی ہیں۔ تو ظاہر ہے آج ہم نے اس سلسلے کو ہم نے کل تک جو سلسلہ جناب عبداللہ تک 9 رمضان تک ہم نے اجداد پیغمبر پہ گفتگو کی، اور آج کے دن اس خصوصیت سے ہم بی بی کا تذکرہ ہی کریں گے، اور چونکہ آج ایک غم کا دن بھی ہے تو بس تعزیت کا دن ہے، تو ہم تعزیت پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں، بارگاہ جناب سیدہ میں، بارگاہ جناب حسنین کریمین میں، بارگاہ خصوصاً بارگاہ جناب امیر المومنین میں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جناب امیر کو پالنے والی ذات جناب خدیجہ ہیں۔ جیسے جناب فاطمہ بنت اسد، ہم نے 7 رمضان کو عرض کیا تھا کہ جناب فاطمہ بنت اسد نے پرورش کی ہے جناب رسول خدا کی، تو جب کبھی وادیوں میں اور گھاٹیوں میں نبی علی کو کاندھوں پہ بٹھا کے چلتے تو یہ کہتے تھے کہ میں ابو طالب اپنے چچا کا احسان اتار رہا ہوں، کیونکہ ابو طالب نے علی کے بابا نے میری پرورش کی اور میں علی کی پرورش کر رہا ہوں۔ تو ہم نے 7 رمضان کو بھی عرض کیا تھا کہ پرورش کا دعویٰ تو مرد کرتا ہے، لیکن بچے کی زلفیں سنوارنا، کپڑے دھلانا، نہلانا، کھانا کھلانا، یہ سب وہ کام ہوتے ہیں جو خاتون خانہ کے ہوتے ہیں، اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے ماں بن کے علی کو پالا ہے۔ کمال یہ ہے کہ نبی کی ماں دنیا میں نہیں تھی جب بنت اسد نے پالا، لیکن جناب خدیجہ کا یہ کمال ہے کہ ابھی بنت اسد صلوات اللہ علیہ موجود ہیں اور جناب خدیجہ پرورش کر رہی ہیں، اور علی کی پرورش کرنا، اور علی کی زلفوں کو سنوارتی تھی اور لا کر رسول کی آغوش میں بٹھا دیا کرتی تھی کہ ہمارا دولہا تیار ہو گیا۔ اور یہ دور اندیشی ہے بی بی کی کہ جانتی تھی کہ یہی میرا داماد کے رشتہ اس سے بنے گا، اور جناب خدیجہ الکبریٰ نے علی کی پرورش کی، رسول کا اس وقت ساتھ دیا اس زمانے میں جہاں عورت کی قدر و منزلت نہیں تھی، دور جاہلیت تھا ظاہر ہے، اور عورت کو مقام حاصل نہیں تھا، جو اسلام نے آ کے عورت کے وقار کو بلند کیا ہے اور اسے ایک مقام دیا اور اس کی ایک عزت کا تعین کیا ہے، یہ اسلامی تعلیمات اس زمانے میں جہاں کردار کی بلندی خواتین میں نہیں پائی جاتی تھی، وہاں اس دور جاہلیت میں بھی بی بی کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو حیرت ہو ہمارے سننے والوں میں کہ جہاں اہل بیت کا ذکر چونکہ پرانے صحیفوں میں چلا آ رہا ہے، اور ہم نے اجداد پیغمبر کے تذکرے میں یہ تذکرہ کیا تھا کہ اجداد پیغمبر کا تذکرہ جناب ابراہیم سے اور اس سے پہلے جناب آدم سے چل رہا ہے، تو انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا گیا کہ یہ جو آخری پیغمبر ہے جس کی تم بشارت دے رہے ہو، اس کی نسل چلے گی اس کی ایک زوجہ سے جس کی صفت یہ ہے کہ وہ مبارکہ ہے، برکت والی، اور بی بی کا لقب بیان کیا گیا ہے۔ بہت سے القابات ہیں، خدیجہ الکبریٰ، محسنہ اسلام، اسی طرح بی بی کا ایک لقب ہے وزیرۃ الصدق۔ اب وزیرہ کا لفظ وزیر سے ملتا جلتا ہے، وزیر کی مؤنث تانیث ہے وزیرہ، لیکن یہاں اب بی بی ظاہر ہے کہ کوئی وزیر یا وزیرہ تو نہیں ہے، بی بی تو ملکہ حجاز تھیں اور ملکۃ العرب تھیں، اور اتنی دولت تھی کہ کاروان چلا کرتے تھے۔ وزیر کہتے ہیں بوجھ بٹانے والے کو، بوجھ اٹھانے والے کو۔ اسلام کی سچائی کا بوجھ سرکار دو عالم کے ساتھ جو بوجھ بٹایا ہے وہ جناب خدیجہ نے بٹایا، اور یہاں تک علماء اہل سنت نے روایت کی کہ اتنا مال اور دولت تھا کہ 1000، یہ آج ظاہر ہے کہ نوجوانوں نے وہ نہیں دیکھا لیکن جو بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسالے جو کوٹے جاتے ہیں تو ایک کونڈا ہوتا ہے اور اس میں ایک ڈنڈا ہوتا ہے جس سے مسالوں کو پیسا جاتا ہے۔ پرانے وقتوں میں یہ چیزیں موجود تھیں، آج بھی گاؤں دیہاتوں میں اسے کہتے ہیں ہاون دستہ۔ ہاون دستے جو بی بی کے ہاں موجود تھے، 1000 سونے کے ہاون،
سبحان اللہ. اور 1000 چاندی کے دستے. اور ابھی آپ کی حیرت میں اضافہ ہوگا، یہ وہ تھے جن میں نوکروں کی دوائیاں پیسی جاتی تھیں. سبحان اللہ. تو بی بی کا عالم کیا ہوگا. اور جناب رسالت مآب سے جو پہلا واقعہ ہے، کیونکہ صادق اور امین تھے، تو بی بی نے پرکھنے کے لیے رسول اللہ کو اپنا ایک تجارتی مال اور ایک تجارتی قافلہ دے کے بھیجا، اور اپنے غلام میسرہ کو ساتھ بھیجا کہ دیکھتے رہو کہ ان کے عادات و اطوار کیا ہیں، کیا یہ وہی رسول ہیں. تو اس میسرہ نے آ کے گواہی دی اور عقد ہوا ہے بی بی کا. اور عقد کا خطبہ یہ تو اظہر من الشمس اور مشہور بات ہے کہ جناب ابو طالب نے رسالت مآب کا عقد پڑھا، اور بنی ہاشم نے تلواریں نکالیں، اور قصر خویلد نام ہے بی بی کا، خدیجہ بنت خویلد جو والد ہیں. اور اس وقت اتنی دولت ہے کہ میں نے عرض کیا جیسے کہ ایک مثال یہ ہے کہ جس سے شاید کچھ واضح ہو کہ 1000 سونے کے ہاون. اور ہاون آپ جانتے ہیں کہ بہت وزنی ہوتا ہے، اور اس میں چاندی کے دستے جن سے مسالے پیسے جا رہے ہیں. اور خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ اونٹ اگر لاد دیتی تھی اپنے مال سے، تو ان کی طویل القامتی کے بارے میں روایتیں یہ کہتی کہ کھڑے کھڑے اگر اونٹ بیٹھا تو نیچے سر جھکا کے اونٹ کے کوہان کو دیکھ لیا کرتے تھے، کتنے طویل القامت تھے. وہ کہتے ہیں کہ جناب خدیجہ اکثر رسول کا صدقہ اتارنے کے لیے اتنا مال ڈھیر کر دیتی کہ مجھے اس کے پار نہیں نظر آتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں چھپ جاتا تھا اس مال کے پیچھے، اتنے طویل القامت تھے. اور وہ مال جمع کر کے کہتی تھی یہ میرے نبی کا صدقہ ہے، اسلام لاتے جاؤ مال لیتے جاؤ. واہ 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 واہ. اسی لیے نبی کی حدیث ہے، فرمایا 2 چیزیں نہ ہوتی تو اللہ کا دین ما قام واستقام دین اللہ. 2 چیزیں نہ ہوتی تو اللہ کا دین نہ کھڑا ہوتا نہ کھڑا رہ سکتا ان 2 چیزوں کے بغیر. کہا یا رسول اللہ کیا چیز ہے؟ کہ علی کی تلوار نہ ہوتی خدیجہ کا مال نہ ہوتا. کچھ لوگ مال خدیجہ کھا کھا کر اسلام لائے، کچھ لوگ علی کی تلوار سے ڈر ڈر کے اسلام لائے. سبحان اللہ سبحان. جو مخلص لوگ تھے انہوں نے تو نبی سے کوئی معجزہ بھی نہیں مانگا، لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جو بی بی روز صدقہ کرتی تھیں. اگر کوئی قرض دار آتا تو اس کا قرض اپنے مال سے ادا کرتی اور کہتی کہ اس نبی پہ اسلام لاتے جاؤ. غار حرا جو لوگ گئے ہیں، ورنہ آج تو ڈاکیومنٹریز اور ٹیلی ویژن کا زمانہ ہے، آپ اسی انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیے کہ غار حرا کی اچھی خاصی بلندی ہے اور سیڑھیاں ہیں. اگر آپ مکے میں غار حرا دیکھیں تو بی بی روزانہ 40 دن تک رسول کو حکم ہوا کہ اپنی زوجہ سے علیحدہ غار حرا میں عبادت کرو، تو بی بی روزانہ کھانا لے کے جایا کرتی تھی. اور حضرت جبرائیل نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام، اور اللہ کہہ رہا ہے خدیجہ کو میرا سلام پہنچا دیجیے. سبحان اللہ سبحان. اور میں نے کہا نا ان دونوں چیزوں میں بڑا ربط ہے کہ علی کی تلوار نہ ہوتی اور خدیجہ کا مال نہ ہوتا. دیکھیے ایک واقعہ ہے، شب ہجرت امیر المومنین نے، قرآن کہتا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. لوگوں میں ایک ایسا بھی ہے جس نے اپنی رضائیں بیچیں، اپنا نفس بیچا اور خدا کی مرضی خرید لی. اب سوال یہ ہے کہ شب ہجرت علی کہاں سو رہے تھے؟ تو جب تحقیق کریں گے تو پتہ یہ چلے گا جس گھر میں سو رہے تھے وہ گھر خدیجہ کا تھا. کیا بات ہے. یعنی حضرت علی کی مرضیاں جس گھر میں خریدی گئی ہیں وہ جناب خدیجہ کا گھر ہے. بے شک. اس گھر میں مرضیاں خریدی گئی ہیں. اس دن کا ایک جملہ ہے جو ہم مجلسوں میں بھی سنتے ہیں، کتابوں میں بھی پڑھتے ہیں، اور ہر شخص اس سے واقف ہے کہ حضرت جبرائیل اور میکائیل سے اللہ نے کہا کہ کیا تم ایک دوسرے پہ اپنی جانوں کو قربان کرو گے؟ تو کہا پالنے والے جان قربان، تیرا حکم اپنی جگہ لیکن جان تو جان ہوتی ہے. تو کہا اب ذرا زمین پہ دیکھو، میرا علی میرے حبیب کی جان بچانے کے لیے، اور یہی رسول نے کہا تھا کہ یا علی آج میرے بستر پہ محمد بن کے سو جاؤ. تو کہا یا رسول اللہ اس سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا بالکل بچ جائے گی. تو کہا علی کی 100 جانیں آپ کی جان پر قربان. اور یہ کہہ کے مصطفیٰ بن کر علی سو گئے. کیا بات ہے. تو جب سوئے ہیں تو حضرت جبرائیل اور میکائیل آئے، ایک پائنتی کھڑے تھے ایک سرہانے کھڑے تھے، اور علی کے بستر کا طواف کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ مرحبا مرحبا یا علی، اے ابو طالب کے بیٹے تمہارے کیا کہنے. اللہ جو بے نیاز ذات ہے، صمد ہے، وہ وحدت کے پردوں میں تمہارا نام لے لے کے فخر کر رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی ذات علی نے اپنا نفس بیچا، مرضیاں خریدی تو اللہ نے فخر کیا. روایتیں یہ کہتی ہیں کہ جب حضرت جبرائیل آئے تو علی سے بھی پہلے جبرائیل نے یہ آ کے کہا یا رسول اللہ خدیجہ کو یہ بشارت دے دیجئے کہ اللہ دن میں کئی بار فرشتوں کی محفل میں خدیجہ کا نام لے کے فخر کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. اب وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے قائم ٹی وی.
جی بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی. آئیے چلتے ہیں ان کی طرف. جی قبلہ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ فضائل جناب خدیجہ علیہ السلام کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیے. دیکھیے ہم گفتگو کر رہے تھے ابھی اور ظاہر ہے کہ ہماری سانسوں کی ڈور تو ٹوٹ سکتی ہے، ہماری سانسوں کی ڈور تو ٹوٹ سکتی ہے، مگر یہ وہ عظیم ہستی ہے محسنہ اسلام، اسلام پہ احسان کرنے والی. دو ہستیاں جنہیں محسنین اسلام کہا جاتا ہے، ایک جناب ابو طالب، ایک حضرت خدیجہ صلوات اللہ وسلام اللہ علیہا. اور احسان کیا ہے اسلام پہ کہ اسلام کی رگوں میں جو لہو ہے اس میں نمک خدیجہ کیا ہے، جناب خدیجہ کے مال کا لہو ہے. اور وہ جو نمک دوڑ رہا ہے تو اسلام میں جو اسلام لائے انہوں نے نمک کھایا ہے جناب خدیجہ کا. اتنا مال قربان کیا ہے، اتنی دولت نچھاور کی ہے اللہ کے دین پر. وقفے سے قبل گفتگو کر رہے تھے کہ سلام پہنچایا اور کئی بار یعنی علی کی پرورش جناب خدیجہ کے گھر میں، علی کا نفس خریدا جناب خدیجہ کے گھر میں. اللہ کئی بار فخر کر رہا ہے جناب خدیجہ کا نام لے کے. کئی بار جب جبرائیل آتے سلام کہتے. سبحان اللہ. یعنی یہ کئی قدر مشترک ہیں ذات علی میں اور جناب خدیجہ میں. سبحان اللہ. اور یہاں تک کتابوں نے لکھا کہ جس وقت آیت آئی وآت ذی القربى حقہ کہ اے میرے حبیب ذی القربہ کو ان کا حق دے دو، اور یہ وہ موقع ہے کہ جب فدق بی بی کو دیا گیا ہے، جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کو جب فدق کی زمین دی گئی ہے تو روایات یہ کہتی ہیں کہ نبی نے کہا کہ یہ تمہاری ماں کا ایک حق تھا مجھ پر جو میں ادا کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے اسلام پر اپنی دولت کو قربان کیا ہے. اسلام اپنا جو مال فے ملا ہے، جو نبی مال، دو قسم کا مال ہے جو جنگ سے حاصل ہوتا ہے، ایک مال غنیمت، ایک مال فے. مال غنیمت وہاں حاصل ہوتا ہے جہاں جنگ ہو اور اس کے نتیجے میں مال ملے. مال فے ہوتا ہے کہ اگر کوئی دشمن سرنڈر کر دے. مال غنیمت میں تو امت کا حصہ ہے مگر مال فے میں امت کا کوئی حصہ نہیں، وہ خالصتاً نبی کا مال ہے. جو مال نبی کو جیسے ہی خیبر کا پروانہ ملا اور وہ خیبر کی زمین یہودیوں نے سرنڈر کی ہے نبی کو، تو فوراً آیت آئی کہ ذی القربہ کو ان کا حق دے دیجیے. ذی القربہ ہے جناب سیدہ. تو یہ کہہ کے دیا کہ یہ صرف تمہارا حق نہیں، یہ خدیجہ کا حق تھا جو تمہیں دے رہا ہوں. اور جناب خدیجہ کی فضیلت ظاہر ہے کہ اتنی ہے. اگر اس شادی کا تذکرہ کیا جائے، جب عقد ہوا ہے تو بی بی نے اپنے نکاح میں، ظاہر یہاں سے قبول و ایجاب نکاح میں ہوتا ہے، اور اسی ایجاب قبول میں جناب ابو طالب نے خطبہ پڑھا، اور وہاں سے جو چچا تھے جناب خدیجہ کے ورقہ بن نوفل، انہوں نے آگے سے خطبہ پڑھا ہے. تو بی بی نے آگے بڑھ کے کہا ہے کہ مجھے یہ نکاح قبول ہے. اس کا مطلب ہے اپنے نکاح کو خود قبول کیا ہے بی بی نے، اور یہ سٹیٹس بہت کم خواتین کو حاصل ہے. یہاں لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب بھی یہ دیا جائے اور کم از کم نوجوان ذہنوں تک وہ بات پہنچے کہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ عمر میں بڑی تھیں. ہماری یہ روایت ہے اور پہلے شادیاں ہو چکی تھیں اور اولادیں تھیں. دیکھیے جب طاہرہ کہا جا رہا ہے اس بی بی کو، اور یہ نبی کی حدیث ہے کہ جب باقی ازواج کے سامنے، امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں لکھا کہ باقی ازواج کے سامنے تذکرہ ہوتا تھا تو وہ یہ کہتی تھی کہ آپ کو اس سے کیا محبت ہے، وہ تو گزر گئی اور ہم جوان بھی ہیں، آپ کی خدمت میں بھی ہیں. تو کہا اللہ نے مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی ہے. یعنی وہ اللہ جو قرآن عطا کر رہا ہے وہ جناب خدیجہ کی محبت عطا کر رہا ہے. 3 چیزیں عطا کی ہیں نبی کو، اور بہت کم مقامات ہیں جہاں پہ اللہ نے احسان کے لہجے میں گفتگو کی. اگر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ انا اعطینک الکوثر، ہم نے میرے حبیب آپ کو کوثر عطا کیا ہے، تو ذرا زمانہ یہ سوچنے کی کوشش کرے وہ کوثر ہیں جناب سیدہ، اور سیدہ کس کے وسیلے سے عطا ہوئی ہیں، تو اس ہستی کو جناب خدیجہ کہتے ہیں. اور مال اتنا خرچ کیا کہ ہم نے 7 رمضان کے پروگرام میں اشارتاً یہ بات کی تھی اور کہا تھا کہ اس کی وضاحت کریں گے، تو میں اس کی وضاحت بھی کرتا چلوں کہ سورہ ضحیٰ میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو خرچ کرنے والا پایا تو غنی کیا. اب غنی کا مطلب کیا ہے؟ جسے کس کی ضرورت نہ ہو. مطلب بالکل آسان الفاظ میں اگر میں عرض کروں تفہیم کے لیے اور سمجھنے کے لیے، کہ جسے اب کسی کی جو بے نیاز ہو جائے،
تو غنی تو عرش پہ اللہ ہے یا فرش پہ اس کا حبیب ہے، اور اسی نے غنی کیا ہے۔ یعنی کوئی ایسی دولت مل جائے مجھے، دنیا کا کوئی ایسا خزانہ مل جائے جس کے بعد میں کہوں بھائی اب مجھے کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ حبیب سے کہہ رہا ہم نے آپ کو خرچ کرنے والا پایا تو غنی کر دیا۔ اور تمام تفاسیر نے لکھا کہ مال خدیجہ کے ذریعے کیا، یعنی اتنا مال تھا کہ اس کے بعد نبی کو اب مال کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ جناب خدیجہ کا مال، اور اس طرح دولت کو صرف کیا کہ یہ خیال نہیں کیا کہ اپنے گھر میں فاقہ ہے یا نہیں، اور یہ وعدہ کیا تھا نبی سے۔ جناب سیدہ ابھی کم سن تھی تو بی بی نے کہا کہ اپنے بابا سے، اپنے بابا کو بلا کے لاؤ اور ان سے کہو کہ ماں کہتی ہیں کہ مجھے اپنی قمیص اور اپنی ابا کا کفن دیے۔ جناب سیدہ آئی ہیں اور یہ جملہ کہا، تو روایتیں کہتی ہیں کہ نبی اتنے تیز قدموں سے چلے کہ وہ جو چادر جس کی قسمیں خدا کھاتا ہے کہ اے کالی کملی والے، وہ چادر کئی بار زمین پہ گری ہے اور نبی نے اٹھایا، اور جب پہنچے تو کہا کہ کیا مانگتی ہو اے خدیجہ؟ تو کہا مجھے اپنی ابا کا کفن دیجیے۔ دو چیزیں بی بی نے مانگی ہیں۔ کہا اے خدیجہ تمہارے اسلام پہ ایسے احسانات ہیں کہ اگر تم اس سے زیادہ بھی کچھ مانگتی تو ہم پہ واجب تھا کہ عطا کرتے۔ اور اس کے بعد جو جملہ کہا بی بی نے، وہ جملہ بڑا عجیب ہے۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ کو قریب بلایا اور بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا یا رسول اللہ مجھ سے وعدہ کیجئے اس بچی کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آئیں گے۔ بس یہ کہنا تھا، بے ساختہ رسول کی آنکھوں میں آنسو آئے اور ایک مرتبہ تڑپ کے سرور کائنات رونے لگے۔ تو کہا یا رسول اللہ کیا میں نے کچھ زیادہ مانگا ہے؟ سیدہ آپ کی بھی تو بیٹی ہے۔ تو ایک مرتبہ کہا خدیجہ ذرا میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھنا۔ اب جو بی بی نے دیکھا تو ایک مرتبہ اپنا درد بھول گیا اور تڑپ کے کہنے لگی یا رسول اللہ یہ کیسے گستاخ ہیں، میری بیٹی کھڑی ہوئی ہے اور یہ دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں، میری بیٹی اپنا حق مانگتی اور یہ حق نہیں دیتے۔ جناب خدیجہ کو دفنایا گیا اور جناب سیدہ نے گریہ کیا۔ یہ ایک بیٹی کا گریہ تھا ماں کی قبر پر، مگر اسی خدیجہ کی ایک شبیہ ہے جسے زینب کبریٰ کہتے ہیں۔ جب جناب زینب آئی ہیں تو رسول نے کہا ہے کہ اس بچی کا احترام کرنا، یہ خدیجہ کی شبیہ ہے کیونکہ خدیجہ کے احسانات ہیں۔ مگر آپ نے ایک بیٹی کے بین سنے، جناب زینب جب آئی ہیں تو رات کے وقت ماں کی قبر پہ آئیں اور ایک مرتبہ دائیں بائیں دے کے کہا اماں اگر نامحرموں کا مجمع نہ ہوتا تو زینب شانوں سے چادر ہٹا کے بتاتی کہ بازوؤں پہ رسیوں کے نشان کیسے ہیں، اور یہ کہہ کے ایک مرتبہ خون آلود کرتا نکال کے ماں کی قبر پہ رکھا اور رو کے کہا اماں جو سفر سے آتا ہے وہ سوغات لے کے آتا ہے، زینب حسین کی سوغات لائی۔